والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد معزز حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عقائد کے بیان میں ایمان مفصل کی تفصیلات ہم پڑھ رہے اور سمجھ رہے تھے، جس میں آمنت باللہ اللہ پر ایمان لانے کا بیان، وملائکتہ فرشتوں پر ایمان لانے کا بیان، وکتبہ کتابوں پر ایمان لانے کا بیان، ورسلہ رسولوں پر ایمان لانے کا بیان، پھر اس کے فوری بعد مختصر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کل والیوم الآخر والبعث بعد الموت یعنی ایمان مفصل کے 5ویں حصے کا آغاز ہوا، جس میں ہم نے قیامت پر ایمان لانے کے بیان کے تحت سوال منکر و نکیر کو پڑھا کہ قبر میں بندے کو دفنانے کے بعد جو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں 3، اگر بندہ ایمان والا ہوگا، صحیح جواب دے گا تو قیامت تک کے لیے چین سکون آرام کے ساتھ سوتا رہے گا، بلکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جو نیکوکار قبر کے امتحان میں کامیاب ہونے والا ہوتا ہے، اس کو روزانہ اس کی آخرت کی منزل دکھائی جاتی ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اگر بندہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے اور اللہ کے قرب کے، اللہ کے کرم سے اور فرشتوں کے جوابات دے لے گا تو اس کے لیے سکون و اطمینان کی نیند کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور روزانہ اس کو جنت کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے قبر کے معاملے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بارہا تاکید فرمائی کہ تم اپنے قبر کی تیاری کرو۔ اب قبر کی تیاری کیسی کرنی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، نیک اعمال کے ذریعے سے، اچھی عبادتوں کے ذریعے سے، اور اللہ سے ڈر کر اور اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہوئے، اور وہ کام جن سے قبر برباد ہوتی ہے یا قبر کے عذاب میں مبتلا ہوا جاتا ہے، ویسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب بندے قبر میں چلا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے انتظار ہی ہوگا، اور وہ انتظار یہ ہوگا کہ قیامت کب آئے گی۔ بہت سارے قبر میں دفن کیے لوگ ایسے ہیں کہ جو انتظار کرتے ہیں کہ الہی ماجرا کیا ہے، قیامت کیوں نہیں آتی، قبر میں لیٹے لیٹے پھسلیاں دکھنے لگی ہماری۔ یعنی قبر میں جانے کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ ہوگا، قیامت کا انتظار۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوگا قیامت آئے گی تو قیامت کا معاملہ کیسا ہوگا، وہ بیان آج ہم پڑھیں گے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اس عالم کو فنا کر کے پھر تمام مردوں کو زندہ کرے گا اور ان سے ان کی نیکی بدی کا حساب لے گا، اس کا نام قیامت ہے۔ یعنی قیامت کی تعریف کیا ہے؟ قیامت کی تعریف یہ ہے کہ سب کو فنا کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے حضور میں جمع کیا جائے گا، اور سب سے نیکی اور بدی کا، زندگی کے احوال و اعمال کا حساب و کتاب جس دن لیا جائے گا اس دن کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کا آنا برحق ہے۔ قیامت کے تعلق سے ہمارے عقیدے کیا ہونا چاہیے کہ قیامت کب ہوگی، وہ تو ہم نے پڑھا۔ اب قیامت کا آنا برحق ہے، اس میں شک کی ایمان والے کے پاس گنجائش نہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، نہ مانے، ہمیں کیا کرنا۔ لیکن ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعریف فرمائی کہ قیامت کی نشانیاں بتلائی، قیامت کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ فرمایا، حدیثیں بھری ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے تحاشا ارشادات ہم کو ملیں گے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کھل کر بیان فرمائی، اور جس کو پڑھنے کے بعد ہمارا ایمان پختہ ہونا ضروری ہے، جس میں رتی برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، بلکہ اس کی فکر کرنا، اس کے تعلق سے خوف کھانا، اللہ کی پناہ مانگنا اور عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کو راضی کرنا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کا آنا برحق ہے۔ قیامت کی جتنی علامتیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ سب پوری ہوں گی۔ مثلا
امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ ہے کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، وہ تمام امت مسلمہ کی قیادت کریں گے، اس تمام امت مسلمہ کو لیڈ کریں گے، سب کو لے کر چلیں گے۔ کان دجال کا نکلنا، کانا دجال نکلے گا۔ کانا دجال کیا چیز ہے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرد ہوگا جس کو ایک آنکھ ہوگی، جو دنیا میں آئے گا اور لوگوں پر ظلم و ستم کرے گا، بڑا قوت والا، بڑا طاقتور ہوگا۔ الگ الگ اس کی باتوں سے بیان حدیثوں میں ملتا ہے کہ بہت زیادہ لمبا ہوگا، ایک پیر مشرق میں دوسرا مغرب میں ہوگا، ایک آنکھ اس کی ہوگی، جو بولے گا وہ ہونا شروع ہو جائے گا، آسمان کو کہے گا بارش برسا، پانی پڑنا شروع ہو جائے گا، لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا اور کہے گا کہ دیکھو میرے کو مانو خدا، میرے ساتھ چلو، اور ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو تو میں تم کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ جو لوگ انکار کریں گے وہیں پر ان کو قتل کر دے گا، اور جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اس کو مانیں گے، ان کو اپنے پاس لا لے گا۔ بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ وہ کہے گا کہ جو مجھ کو مانے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو اس کو مان کر اس کی جنت میں جائے گا تو حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جو اس کا انکار کرے گا اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور یہاں پہ لکھا کہ جو ایمان والا ہوگا، اور یہاں تک آقا کریم نے فرمایا کہ جو کوئی ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا ہوگا، ایسے بندے پر کان دجال کا کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ وہ ڈریں گے، نہ اسے گھبرائیں گے، موت کی پرواہ نہیں کریں گے، مقابلہ کریں گے، انکار کر دیں گے اس کا۔ اور فرمایا کہ کان دجال کے پاس ایک ایسی میوزک ہوگی، جب وہ ظاہر ہوگا تو میوزک کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے پاس قریب کرے گا، جمع کرے گا۔ اس کی میوزک کا یہ عالم ہوگا کہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ جب وہ گٹار یا میوزک جو بھی اس کے پاس ہوگا انسٹرومنٹ، اس کے ذریعے سے میوزک بجائے گا، تو اگر کوئی خاتون غسل کر رہی ہے، پانی نہا رہی ہے، اس کے کانوں میں بھی اگر اس کی آواز جائے گی تو وہ کپڑوں کی پرواہ کرے بغیر اس کی آواز کی طرف دوڑنا شروع ہو جائے گا۔ اس قدر اس کی میوزک ہوگی جس کو سن کر لوگ دوڑے 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 اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ یاجوج ماجوج جو بڑی زبردست قوم ہے کا نکلنا۔ یاجوج ماجوج ہوں گے جو ایک باضابطہ قوم ہوگی، بالکل گڈے ناٹے سے ہوں گے، اور جو سو مگر بڑی طاقتور ہوں گے، بڑے قوت والے ہوں گے۔ جب وہ ظاہر ہوں گے تو وہ لوگ جتنے دنیا میں سمندر ہے، سمندروں کے پانی کو پی جائیں گے۔ جب پانی ختم ہو جائے گا، سب کی کھیتی کو، لہراتی کھیتی کو، تمام چیز کھانے کی اشیاء کو، اغذیات کو خراب کریں گے اور کھا جائیں گے، اور آگے بڑھتے جائیں گے، پانی پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو انسانوں کا خون پینا شروع کریں گے، انسانوں کا قتل عام شروع کریں گے، اور اس طریقے سے وہ دنیا میں ایک بہت بڑا فساد مچائیں گے، اور پھر قہر الہی سے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے لیے ہلاکت کی دعا مانگیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ سبحانہ کی دعا پر اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کرے گا کہ پوری قوم یاجوج ماجوج کی قہر الہی سے ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، جب کانا دجال نکلے گا تو کانا دجال کو ہلاک کرنے والے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے اور کانا دجال کو قتل کریں گے، اور یاجوج ماجوج آپ کی بددعا سے ہلاک ہو جائیں گے قہر الہی سے۔ دابۃ الارض ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا جو زمین سے اندر سے نمودار ہوگا، جس کا نام دابۃ الارض ہوگا۔ وہ زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ہم نے کبھی دوسرے بنائے ہوئے عارضی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ جانور بات کر رہے ہیں انسانوں سے، تو ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ ایک ایسی کمپیوٹرائز معاملے ہے کہ جب کمپیوٹر کے ذریعے سے جانوروں کو بات کرایا جا رہا ہے، یہ تو کمپیوٹرائز ہم کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھائی انسان کے دماغ کا کھیل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرب قیامت زمین سے ایسے جانور نمودار ہوں گے جو انسانوں سے بات چیت کریں گے۔ تو ایک جانور جو حدیث پاک میں جس کا ذکر ملتا ہے اس کا نام ہے دابۃ الارض۔ ایک عجیب قسم کا جانور نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ آفتاب کا مغرب سے نکلنا، سورج ہمیشہ مشرق کی طرف سے نکلتا، لیکن قیامت کی نشانی یہ ہوگی جس دن قیامت آنا ہوگا اس دن سورج مغرب سے نکلے گا، جہاں پر ڈوبتا ہے سورج وہاں سے نکلے گا۔ اور فرمایا کہ دنیا کا کافروں سے بھر جانا، تمام دنیا میں ایمان والے، اللہ کا نام لینے والے کوئی موجود نہیں رہیں گے، تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔
اللہ کا نام حضور پاک نے فرمایا کہ زمین پر جب کوئی ایک بھی بندہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اس وقت قیامت آئے گی. جب تک اللہ کا نام لینے والے موجود ہوں گے قیامت نہیں آئے گی. نشانیاں پوری ہوتی جائیں گی اور نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے ہم دیکھ بھی رہے ہیں. پھر فرمایا کہ آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہوگا اور سب کو گھیر لے گا, آگ وغیرہ ظاہر ہوگی. یہ نشانیاں حدیثوں میں آئی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی, کم درجے کے لوگ, نچلی ذاتی کے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے. یہ چیزیں تو آج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بڑوں کا ادب و احترام ختم ہو جائے گا. آنے والے لوگ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. یعنی آج کے لوگ پہلے گزرے ہوئے اولیاء کو بلکہ صحابہ کو تک نعوذ باللہ من ذلک آج کل برا بھلا کہا جا رہا, العیاذ باللہ. تو یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. جب تمام علامتوں کے بعد حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے موجودہ عالم سب کا سب فنا ہو جائے گا. یعنی جتنی نشانیاں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ ہوگا, ایسا ہوگا, ویسا ہوگا, تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی. پوری دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا. جب تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اے اسرافیل سور پھونکو. جو تیار کھڑے ہیں, جیسا ہم نے عقیدے کے بیان میں پڑھا, اسرافیل علیہ السلام انتظار میں ہے, سور لیے کھڑے ہیں. سور کیا چیز ہے؟ ایک جانور کے سینگ کی طرح کوئی چیز ہے جس کو لے کر اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہیں. اللہ حکم دے گا کہ سور پھونکو تو سور پھونکا جائے گا. جیسے سور پھونکے گی تو یہ سارا عالم, یہ موجودہ جو عالم ہے سب فنا ہو جائے گا اور سارے انسانوں کو موت آ جائے گی. تمام دنیا تہس نہس ہو جائے گی. کوئی چیز باقی نہ رہے گا, کوئی زندہ نہیں رہے گا. تمام انسانیت کو بلکہ تمام جانداروں کو موت آ جائے گی. چرند پرند, تمام جنات و انسان, ہر چیز کو موت آ جائے گی. بلکہ حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آخر میں موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مینڈے کی شکل عطا فرمائے گا اور ان کی بھی انتقال ہو جائے گا, ان کو بھی موت آ جائے گی. کوئی دنیا میں باقی نہ رہے گا, صرف اللہ ہوگا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی, باقی اگر کوئی چیز رہے گی تو رب ذو الجلال کی ذات پاک رہے گی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پھر ان کو کہا جائے گا کہ اسرافیل دوبارہ سور پھونکو. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سے سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے. یعنی اللہ کی قدرت ہے, سور پھونکیں گے تو تمام دنیا فنا ہو جائے گی اور سور پھونکیں گے تو تمام دنیا پھر دوبارہ آباد ہو جائے گی. آباد یعنی مردے زندہ ہو جائیں گے اور جب سب تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کی آگے کی آخرت کی آگے کی کاروائی کا آغاز ہوگا. تو اب یہ قیامت کے بیان میں جو باتیں بیان کی گئی ہے اس میں ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ دنیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے یہ فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, ہمیشہ رہنے والی, ابد الاباد کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ آخرت ہے. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی, آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی. اب دنیا میں بندہ کتنے بھی سال جیے گا یہ اللہ کی مرضی, بندے کو نہیں معلوم کتنے سال جیے گا. اور جیسے اس کی زندگی ختم ہوگی تو وہاں سے آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی ہے. تو بزرگوں نے یہی بتایا کہ اپنی ختم ہونے والی مختصر سی زندگی کی خاطر ہمیشہ کی آنے والی زندگی کو برباد نہ کرو. اپنی زندگی میں ایسا فیصلہ نہ کرو, ایسا عمل نہ کرو کہ جس کے ذریعے سے تمہاری آنے والی آخرت کی زندگی تباہ و تاراج ہو جائے اور تم اپنی مختصر زندگی کے عیش و آرام, سکون و اطمینان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دو. ایسا عمل ہرگز نہ کرو. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی اور اس تعلیم کے تحت ہمیں اپنی زندگی میں کوشش و محنت کرنی ہے کہ ہمارا ہمیشہ ہم سب کی یہ فکر رہے کہ میں اپنی قبر کے ساتھ آنے والی آخرت کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کروں. اپنے ذہن و دماغ میں اس کا تصور رکھے, اس کا خیال رکھے, اچھی نیتیں کرے. جیسا ہم نے پڑھا کہ تمام عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے.
اپنے ہر عمل کو اچھی نیت سے جوڑ کر اس کو ثواب کا ذریعہ بنائیں. جو بھی آپ عمل کرتے ہو، جو بھی آپ کام کرتے ہو، اپنی نیتوں کے ذریعے سے آخرت کا ذخیرہ کر سکتے ہیں، بہت ساری نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، تاکہ جب آخرت کی زندگی ہماری شروع ہو، فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو معاملہ بندہ ایک ایک نیکی کے لیے تڑپے گا، اور ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب شروع کیا جائے گا تو باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں جس کو ممتا کا محبت کا سمندر کہا جاتا ہے اپنے بچوں کو دیکھ کر چھپنا شروع کر دے گی. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ چھپنے کی کیا بات ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے کیوں چھپیں گے؟ تو کہا کہ اس لیے چھپیں گے کہ کہیں کوئی ایک دوسرے سے نیکی نہ پوچھ لے کہ مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، تھوڑی نیکیاں دے دو. ہاں، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، اور اس طریقے سے بندہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پائے گا. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اسی لیے جملہ کہا گیا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اپنا اپنا معاملہ ہوگا اور کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. تو اگر اس وقت اگر کسی چیز کی بندے کو ضرورت پڑے گی تو وہ نیکیاں ہوں گی. یہ جو اشراق کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو دین سیکھنے کی ہم جد و جہد کر رہے ہیں اور دینی محافل کو سجانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کا جو اصل ہے وہ ہے نیکیوں کو حاصل کرنا. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اپنی زندگی بھر کی عادت بنا لیں گے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ تصور کریں کہ ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی، اس سے پہلے 2 رکعت سنتیں ہم پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا اور دنیا کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں سے بہتر اللہ کے نزدیک فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں ہیں. یا پھر یہ کہا جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے افضل اللہ کے نزدیک فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں. تو جو فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے، یہ شان ہے، تو پھر فجر کی فرض نماز کا کیا حال ہوگا؟ اس کے مقام، اس کے اجر و ثواب کا، اس کی نیکیوں کا کیا حال ہوگا کہ بندہ نیند کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر، آرام و سکون کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی گھر کی طرف چلا رہا. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ سے خوش نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ نیکیاں نہیں ملیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا یہ عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی ضرورت ہمیں بہت زیادہ محسوس ابھی تو نہیں ہو رہی ہے، قیامت کے لیے معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کیا. مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ میں نے کیا حاصل کیا ہے. تو اپنی زندگی بھر کی عادت بنانا ہے. ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ میں پوری زندگی، چاہے میری زندگی میں کیسا بھی سچویشن کیوں نہ آ جائے، میں کبھی نمازوں کو ترک نہیں کروں گا. خاص طور پر میں فجر کی نماز کو نہیں چھوڑوں گا، اور ساتھ ساتھ نوافل سنتوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے، تاکہ ان کی برکتوں سے ہمارے نام اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں جمع ہو. اور ان تمام نیکیوں سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو سدھارنا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر نیت میں خرابی پیدا ہوگی تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اگر میری نیت میں کھوٹ ہے، میری نیت میں خرابی ہے، ریاکاری ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کرے، میری عزت کرے اور میری تعظیم کرے اور مجھے اچھا مانے، تو میرا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آخرت بن جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے بندے نمازی بن جائے، اللہ کو جاننے والے، اپنے قبر کی تیاری کرنے والے بن جائے. مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، اللہ کے بندے نمازی بن جائے. اگر اس نیت کے ساتھ کام ہوگا تو اجر و ثواب ملے گا، ورنہ اٹھنا آنا بیٹھنا، سردی ہوا ٹھنڈا سب دیکھا چلا جائے گا. قیامت میں بندے سے جمع ہوں گے جو کہیں گے کہ مولا ہم نے اپنی جائیداد لٹا دی تیری راہ میں. اللہ کہے گا تم نے میرے لیے نہیں کیا، تم نے اپنی تعریف کے لیے کیا. تم نے جہاد میرے لیے نہیں کیا، اپنی تعریف کے لیے کہا کہ لوگ تمہیں غازی کہے، تو لوگ تمہیں شہنشاہ کہے، ہمت والا، طاقت والا کہے. لوگوں نے کہہ دیا تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. تم نمازیں پڑھتے تھے، تم دعویٰ کر رہے ہو، تم میرے لیے نہیں پڑھتے تھے، تم اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگ تمہیں نمازی کہے، عابد و زاہد کہے. لوگوں نے تمہیں کہہ دیا، تم میرے لیے مال لٹاتے تھے، تم کہہ رہے ہو، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں سخی کہے، تمہیں دل والا کہے، تمہاری عزت کرے، تمہاری تعریف کرے. لوگوں نے وہ کر دیا. اب آخرت میں تمہارا کچھ نہیں، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کہ جو لوگ دنیا والوں کے لیے، دکھاوے کے لیے، خراب نیت کے ساتھ
جو کوئی بھی عمل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے عمل اچھا کرنا ضروری ہے اور ہر عمل سے پہلے نیت اچھی کرنی ضروری ہے. عمل بھی درست ہونا ہے، نیت بھی درست ہونا ہے. عمل پریکٹیکل ہے، جسمانی محنت ہے، اور نیت تو خالی تصور کا نام ہے، سوچ کا نام ہے. یہ تو ہمارے قبضے میں ہے، لیکن شیطان کا اس پر زور چلتا ہے. شیطان ہمارے خیالات کو بدل سکتا ہے، ہماری نیتوں میں وہ شامل ہو سکتا ہے اور ہماری نیتوں کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس سے پہلے کہ شیطان ہماری نیتوں کے ساتھ کھلواڑ کرے اور ہماری نیتوں کو برباد و خراب کرے، ہم اس سے پہلے اچھی نیتیں کرنے والے بنے. تو اچھی نیتیں کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی سکھانا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، اپنے بچوں کو اس تعلق سے بتانا ہے کہ بچپنے سے اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی نیتوں کا آغاز کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کو سکھائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ نیتیں بچپنے سے ان کی عادت بن جائیں گی. اکثر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اخلاق کے معاملے میں، الفاظ کے معاملے میں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، لیکن نیتوں کے معاملے میں ہم تربیت نہیں کرتے. نیتوں کے معاملے میں اپنی اولاد کی تربیت ضرور کریں، ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں کہ بیٹے نیت یہ کرو، یہ سوچ کے کام کرو، خیرات کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرو، نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ عمل اللہ کے واسطے کرنا ہے، دکھاوے کے واسطے نہیں کرنا ہے. جب ہم بار بار اپنی بچوں کو ریپیٹ کریں گے تو بچپنے سے ان کی عادت بنے گی اور خود بخود عمل سے پہلے وہ اپنی نیتوں کو سدھاریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے کا معاملہ جو میزان ہے، یعنی کل ترازو ہے اور کتاب ہے نام اعمال اور حساب کا معاملہ ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر کے عذاب سے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جتنی نشانی اللہ پاک نے اور اس کے رسول نے قیامت کی بتائی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. دابت الارض، یاجوج ماجوج اور دجال جیسے خطرناک فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین.